جنت ہم نے دیکھی نہیں ہے، لیکن جنت کی لذتوں کا ذکر خدا سورہ الرحمن میں کرتا ہے۔ فرمایا اگر موت کے سختیوں سے بچنا چاہتے ہو، ہر نماز کے بعد چند آیتیں قرآن کی پڑھا کر۔ دوسرا معصوم فرماتے ہیں بالاخص ماہ رجب میں اگر موت کی سختیوں سے بچنا چاہتے ہو، چند روزے ماہ رجب کے رکھ لیا کرو۔ تیسرا فرماتے ہیں اگر موت کی تکلیف سے بچنا چاہتے ہو تو اپنی ماں سے، اپنے باپ سے صلہ رحم کیا کرو۔ کسی نے کہا مولانا شرم آتی ہے ماں کے ہاتھ کو بوسہ دیتے ہوئے، تو یہ جملہ یاد کرو معصوم کا۔ فرماتے جب گناہ کرتے ہوئے شرم نہیں آئی، نیکیاں کرتے ہوئے کیسی شرم؟ مرنے کے بعد پچھتاؤ گے، اس ماں کے جانے کے بعد پچھتاؤ گے، اس باپ کے جانے کے بعد پچھتاؤ گے کہ جب تک نعمتیں تھیں تم نے اس نعمت سے کوئی فائدہ نہیں لیا۔ رسول جوان کے سرانے پہ بیٹھے نا، سنایا شاید، کہ تلقین پڑھ، لیکن نہیں پڑھ رہا تھا، کہ کلمہ پڑھ، گویا زبانوں پر کسی نے سی دیا اس کی زبان کو کہ ایک جملہ اس کی زبان سے نہیں نکل رہا۔ نبی نے اس کمرے میں نگاہ ڈالی خاتون پہ، کہ آپ کا کیا رشتہ اس جوان سے؟ کہنے لگے یا رسول اللہ میں اس کی ماں ہوں۔ کہ بیٹے سے ناراض ہو؟ کہتے یا رسول اللہ 3 سال گزر گئے یہ مجھ سے جفا کرتا رہا، راضی نہیں ہوں میں اس سے۔ فرمایا ماں یہ وقت نہیں ہے ناراضگی کا، میں نبی کہہ رہا ہوں کلمہ پڑھ، نہیں پڑھ پا رہا کیونکہ تو ماں اس سے ناراض ہے، کہ اب راضی ہو جا اس سے تاکہ یہ کلمہ پڑھ لے۔ ماں نے کہا رسول تیری رضا کے لیے، خدا کی رضا کے لیے میں نے اس سے رضامندی ظاہر کی۔ یہاں کہنا تھا، اس جوان کی زبان کھلی اور کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ یہ نعمتیں گھروں میں ہیں جن سے ہم فائدہ نہیں لیتے۔ بندہ بہت دور کی سوچتا ہے، عمرہ کر لوں، امام حسین کی زیارت کر لوں، ارے یہ زیارتیں تیرے گھر میں ہیں، یہ نعمتیں تیرے گھر میں ہیں، کیوں فائدہ نہیں لیتا؟ اتنی دور کا کیوں سوچتا ہے؟ یہ توفیق حاصل کرے گا تو بڑی توفیق ملے گی۔ تمنا ہے کہ امام زمانہ کے ہاتھوں کو بوسا دوں، تو پہلے ماں کے ہاتھ کو تو بوسا دے، پھر باپ کے ہاتھ کو تو بوسا دے، پھر اس شفیق باپ کا ہاتھ تجھے نصیب ہوگا جس کی تو تمنا کر رہا ہے۔ کہ کعبے کو دیکھنا عبادت، عالم کو دیکھنا عبادت، ماں باپ کو دیکھنا عبادت ہے۔ کتنے لمحے ہماری نسلیں یہ عبادت حاصل کرتی ہیں، کتنے گھنٹے تو موبائل دیکھتا ہے، ٹی وی دیکھتا ہے، آدھا گھنٹہ ماں کو دیکھ لے، 1 گھنٹہ ماں باپ کو دیکھ لے۔ گھر بندہ مسجد بنا سکتا ہے، عبادت بنا سکتا ہے، گھر کو زیارت گاہ بنا سکتا ہے۔ یہ ساری نعمتیں ہمارے ارد گرد گھوم رہی ہیں، لیکن ہم ان نعمتوں سے محروم ہیں۔ خدا سخی بھی ہے، خدا کریم بھی ہے۔ سخی مانگنے پہ دیتا ہے، کریم نہ مانگنے پر بھی عطا کرتا ہے۔ کیا یہ کرم الہی نہیں کہ تجھے مجلس حسین میں بلایا؟ دنیا والوں کی آنکھیں خشک ہیں، کیا یہ کرم خدا نہیں کہ اس نے تجھے ذکر حسین اور مصیبت حسین کے آنسو عطا کیے ہیں؟ واللہ اگر دنیا میں 100 انسان ہو، ان 100 انسانوں میں اگر 5 کے دل نرم ہیں، وہ اہل بیت کے چاہنے والے ہیں، کیونکہ دلوں کی نرمی کا سبب آنسو ہیں۔ ذکر حسین دل کو سخت ہونے ہی نہیں دیتا۔ 6 دن بندے نے گناہ کیے، پھر کسی مجلس میں جا کے حسین دل کو نرم کر دیتا ہے۔ پورا سال بندے نے گناہ کیے، پھر محرم کے 2 مہینوں میں بلا کے انسان کے دلوں کو نرم کر دیتا ہے۔ یہ آب حیات جو خدا نے آپ کو دیا ہے، کہ پھر بھی اگر دل کی نرمی چاہتے ہو دعائے کمیل پڑھو، پھر بھی دل کی نرمی چاہتے ہو دعائے ندبہ پڑھو، مناجات امیر المومنین پڑھو، اور زیادہ دل کو نرم کرنا چاہتے ہو ہر رات اندھیروں میں اٹھ کے نماز شب پڑھو، کیونکہ نرم دلوں میں خدا رہتا ہے اور انہی دلوں پہ معرفت کے چشمے ظاہر ہوتے ہیں۔ خدا کا شکر کریں، یہ نعمت خدا نے اہل بیت کے چاہنے والوں کو دی ہے۔ وَاضْحَكُوا قَلِيلًا وَابْكُوا كَثِيرًا، کم ہنسا کرو، زیادہ رویا کرو۔
زیادہ ہنسنا قہقہے لگانا دل کی سختی کا باعث ہے، لیکن گریہ کرنا دل کی نرمی کا باعث ہے۔ چہرے پہ تبسم کا ہونا بھی عبادت ہے، چہروں کا مرجھایا ہوا ہونا بھی بری بات ہے۔ مومن حشاش اور بشاش ہوتا ہے، لیکن جب اللہ کے عبادت پہ آتا ہے تو اس کا دل وجود خدا کے عشق کی گرمی میں آ کر یہ پگھل جاتا ہے، نرم ہو جاتا ہے، اور وہ خود کہتا ہے اَمَّن یُجِیبُ الْمُضْطَرَّ اِذَا دَعَاهُ وَیَکْشِفُ السُّوءَ، اے ٹوٹے ہوئے دلوں کی آواز سننے والے، اے فریاد کرنے والوں کی آواز سننے والے۔ یہ جملے معصومین کے ہیں، واللہ اس سے بڑی نعمت نہیں ہو سکتی۔ ہر بہانے سے وہ بلاتا ہے اور ہمارے دلوں کو نرم کرتا ہے، اور دل کی نرمی ہی استجابت دعا کی نشانی ہے۔ عرض کیا کہ وہ کریم ہے،